اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ یقیناً یہ جب دونوں کی بات ہوتی ہے یہ ایک کلیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ایسا کلیہ ہے کہ جس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ کلیہ یہ کہ چاہے کوئی دنیا سے ایک چلا جائے یا دوسرا، دعا آپ نے یہی پڑھنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آج میں بہت دکھی دل کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے سب کے بڑے پیارے محبوب جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب، ان کی والدہ انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں ذرا تکلیف ہوئی ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے میں آنے میں، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی والدہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ان کی والدہ تھیں اور ان کی والدہ رہیں گی، لیکن ان سے میرا بھی بڑا گہرا تعلق تھا، اور میری والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنے بیٹے کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ ماں ایک ایسا سہارا اور ایک ایسا کنارہ اور ایسا گزارا ہوتا ہے کہ جب یہ کنارہ نظر نہیں آتا، جب یہ سہارا ٹوٹ جاتا ہے، اور جب یہ گزارا یعنی گزرتے دن کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا، تب ماں کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ ہم لوگ سب چونکہ بت ہیں، ایک طریقے سے بت اس لیے کیونکہ ہم ترقی، کامرانی، شادمانی اور کامیابی کی دوڑ میں اتنا آگے نکل گئے کہ ہم جذبات و احساسات کو پس پش ڈال چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ بس دنیا ہے، سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ کاش کہ سب کچھ دنیا ہوتی، لیکن سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ آج حافظ احمد رضا قادری دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، اور مجھ سے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ بہت بری طرح رو رہا ہے اور دیوار تک سے سر مار رہا ہے کہ میری ماں، میری ماں، میری ماں۔ اس کے پاس اگلا لفظ نہیں ہے، اور وہ میں نے جب اس سے صرف اتنا کہا کہ تم دیکھو حوصلہ رکھو، تمہیں بھی اپنی آخری دیدار کی جائے، تو اس پہ بھی رو پڑا۔ آپ کیسے بات کر رہے ہیں، میں آخری دیدار کروں گا اپنی ماں کا۔ مجھے 2005 میں عامر لیاقت حسین یاد آ گیا، اس کی بھی جب ماں چلی گئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ میں اسے کیا دلاسا دوں، کیا کہوں میں اس سے۔ صرف اتنا کہہ سکتا ہوں جو آج ہی میں کوشش کر رہا تھا نکالنے کی، کہ کوئی آیات نکالوں، اور میں وقت میرے پاس اتنا ہوتا نہیں ہے کیونکہ میں بھی کمرشل ہوں، مجھے بھی کمرشل چلانے آگے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بعض اوقات انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دے اور سب ختم کرے اور بس جائے، کہ جہاں پر انسانی جذبات اور مجبوریاں سامنے رو رہی ہوں تو تھوڑی دیر کے دل چاہتا آج کا دن آج کچھ نہیں کریں، لیکن پھر آپ کا کیا ہوگا؟ پھر آپ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، اور پھر یہ سوچ کر اپنے الفاظ اور اپنا لہجہ پہنچا دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی بیمار ماں دکھ رہی ہو مجھے اور پوچھ رہی ہو آج عامر بیٹا نہیں آیا، شاید یہ بھی اس کو تکلیف ہو، شاید کوئی گھر کا فرد دیکھ رہا ہو اور یہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جن کو بیٹھنا ہے وہ بیٹھ جائیں، وہاں دروازے پر رش نہ لگائیں،
تو وہ شاید یہ دیکھ رہا ہو کہ آپ بھی بیٹھ جائیں، اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو پلیز بیٹھ جائیں، دروازے پہ نہ کھڑا ہوئے. تو ان کو یہ خاص طور پر جو اس وقت جو لمحات ہیں، وہ لمحات ہمارے لیے بڑے تکلیف دہ ہیں. اس لیے میں آپ کو معذرت چاہتا ہوں کہ میرے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آئی، کیونکہ احمد رضا سے میرا 11 سالہ پرانا تعلق ہے. 11 سال سے ہمارا گھر میں آنا جانا ہے، اور ابھی اس کی شادی بڑے چاؤ سے ہوئی تھی، اور ایک کام اس نے اچھا کر لیا. اس کی امی یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی ہو جائے اور بہو گھر میں آ جائے، اور وہ ہماری بھابھی آ گئی تھی. اور کل اس نے، چونکہ میں شادی میں نہیں جا سکا تھا، تو اپنی اہلیہ کو بلوایا تھا بڑے بھائی سے ملوانے کے لیے، مجھ سے اور طوبہ سے، کہ ملاقات ہو جائے. میری تو ملاقات بھی نہیں ہو سکی، نہ طوبہ مل سکی، اور ابھی اس کو میں روانہ کر رہا ہوں. وہ جا رہا ہے اپنی ماں کو دار آخرت، سفر آخرت پر روانہ کرنے کے لیے، لحد میں اتارنے کے لیے. کہنا میں چاہتا ہوں کہ موت، سب کی موت گھر میں آتی ہے، سب کے گھر میں کچھ نہ کچھ سامنے ہوتا ہے. آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس پر اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہوں. جذباتی میں اس پر نہیں ہو رہا، میں ماں پر ہو رہا ہوں. ماں بڑا صاحبان ہوتی ہے. جتنے بھی لوگ یہاں پہ تشریف فرمائے، مجھے نہیں پتا ان کے اپنے کیا جذبات احساسات ہیں، لیکن ماں جب نہیں ہوتی تو پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سارے خزانے ایک طرف اور ماں ایک طرف. تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ کافی عرصے سے بیمار تھی، اور انہوں نے احمد کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ میرے بیٹے کی ٹرانسمیشن میں بیٹا کیسے نہیں جائے گا. حالانکہ احمد مجھ سے کہہ رہے تھے کہ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مما کہتے مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں مما کو کیسے چھوڑ کر آؤں. میں نے کہا مما سے پوچھو، تو مما نے کہا نہیں عامر. پھر ایک دن وہ ناراض ہو گئی، کہ احمد پہ ناراض ہو گئی کہ میں نے، علی محمد صاحب بیٹھے تھے، اور میرے خیال ہے شہری تھے، اور شاید میرا خیال ہے کہ مکرم تھے. تو میں نے کہا یہ بھی میرے بھائی ہیں، یہ بھی میرے بھائی ہیں. تو یہ نہیں تھا. تو جب یہ نہیں تھا تو اس پر انہوں نے کہا، اس کو فون کر کے کہا تم اتنی دیر میں کیوں گئے. دیکھو اس نے سارے بھائی بتا دیے، اپنا اصلی بھائی نہیں بتا سکا، وہ تمہاری وجہ سے. آج وہ نہیں رہی ہمارے دل میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو اپنی جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے، اور ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. میں بہت شرمندہ ہوں احمد آپ سے، میں بہت شرمندہ ہوں احمد صاحب کے والد سے کہ میں اس کڑے وقت میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، نہ ہی جا سکتا ہوں. میں انشاءاللہ عید کے دوسرے یا تیسرے دن میں آپ کے پاس ضرور ہوں گا، لیکن میں بہت شرمندہ ہوں. اور میں ایک مرتبہ پھر احمد سے کہوں گا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دیکھو یہ جو دونوں میں سے بھی ایک ہوتا ہے نا، ابھی تو شاید کبھی بہت سے لوگوں کو زہر لگ رہے ہوں، بہت سی اولادیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زہر بھی لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک بھی چلا جائے نا تو دنیا ختم ہو جاتی ہے. اولاد کی کوئی پہچان نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ کس کی اولاد ہے. باقی ڈگریاں، عہدے، بڑے بڑے پوزیشنز، یہ سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آخر میں یہی یاد آئے گا، عامر لیاقت حسین، عامر لیاقت حسین، احمد رضا قادری، عمران انصاری، کامران وجی، عدیل سوری. اس سب کے آگے جو ایک نام لگا ہوا ہے نا، انصاری، سوری، لیاقت حسین، جو بھی حمود منور، یہ ساری جو چیزیں وہ والدین کے نام ہوتے ہیں، باپ کا نام آخر میں لگا ہوتا ہے. جتنی کوشش کر لو چھٹانے کی، مٹانے کی، کچھ بھی کر لو، یہ نام نہیں ہٹ سکتا. اسی طرح ماں کا نام تو نہیں ہوتا، لیکن ماں کی تربیت ہوتی ہے. اگر آج تمہارے اندر اخلاق ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اگر آج تم اپنی تکلیف اور درد کے لمحات میں بھی
کلمات فحش منہ سے نہیں نکالتے تو اس کا مطلب تمہاری ماں کی تربیت تمہارے ساتھ ہے۔ اگر اپنے غصے کی کیفیت میں بھی تم اپنی مرکوز توجہ، اپنا فوکس تمہارا سارا کسی غلطی کی جانب ہوتا ہے تو تمہاری ماں کی تربیت تمہارے ساتھ ہے۔ تربیت، اور اگر کسی نیکی کے معاملے میں بھی تمہارا سارا فوکس کسی کی مدد کرنے پر ہوتا ہے تو ماں کی تربیت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ ماں، یہ باپ، یہ اکیلے تم نہیں ہو کچھ بھی، تم اکیلے کبھی کچھ ہو بھی نہیں سکتے۔ تمہاری حیثیت کیا اے اولاد کہ تم اکیلے ہو جاؤ؟ تمہیں تمہارے ماں باپ مل کر بناتے ہیں، اس طرح بناتے ہیں جس میں تمہاری عمارت کو وہ تعمیر کرتے ہیں۔ پہلی اینٹ تمہاری دودھ کی ہوتی ہے، تمہیں ماں پلاتی ہے، اس کے بعد تمہاری غذا ہوتی ہے، تمہاری ماں کھلاتی ہے، اس کے بعد تمہارا تڑپنا، تمہارا سسکنا، تمہارا دودھ کے لیے رونا جسے سمجھتی ہے وہ تمہاری ماں سمجھتی ہے، اور جیسے ہی تم تھوڑے بڑے ہوتے ہو تو تمہارا باپ سامنے آ جاتا ہے جو انگلی پکڑ کے تمہیں باہر لے کے جاتا ہے، جو تمہاری انگلی پکڑ کے تمہیں اسکول میں داخل کراتا ہے، جو تمہاری تربیت کا، پڑھائی کا خرچہ برداشت کرتا ہے، جو تمہارے لیے دھوپ میں، کڑی دھوپ میں گھر سے نکلتا ہے اور تمہاری فیس جمع کرتا ہے، جو تمہارے لیے گھر کے لیے، چاہے وہ سلیم شریفوں سے وائلن ہی بجا رہا ہوتا ہے تو اس وائلن کے اندر اس وائلن کی ایک ایک تار میں، وہ جو تار ایک ایک تار ہوتی ہے، اس تار سے نکلنے والا ایک ایک 100 روپیہ تمہارے بچوں، تمہاری فیس میں جاتا ہے۔ وہ واصل شاہد کا ایک ایک لکھا ہوا سیاہی کا قطرہ گھر میں بچوں کی ضروریات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ علی محمد خان صاحب کا 1 گھنٹہ یا بیٹھنا، 2 منٹ کے لیے یا بولنا، بیچ میں کوئی بات کہنا، ابراہیم اور بچے جتنے ان کے دوائیوں کے، بیماریوں کے یا صحت یابی کی چیزوں میں خرچ ہوتا ہے۔ یہ ماں باپ بڑے اہم ہوتے ہیں، یہ اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ایسے آئے ہوئے ٹرانسمیشنوں کے لیے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ لوگ باپ ہیں، یہ سب لوگ یہاں اپنے کاموں سے اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنے گھر کما کر لے جا سکیں، اپنے بچوں کو شام کو جب یہ کھاتا ہوا دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ خود شاید بھوکے رہ لیں لیکن بچے جب کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں ان کو تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ باپ کو، ماں کو کبھی کم اہمیت مت دو۔ آج یہ ماں باپ نہیں ہے۔ مجھے شوکت رضا کی ایک نظم میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں، تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے۔ جب پریشانی میں ہو بچے تڑپ جاتی ہے ماں، جاتے جاتے پھر گلے بچے سے ملنے کے لیے آتی ہے ماں۔ یا یوں کہیں کہ جاتے جاتے، ابھی احمد کا سوچ کے کہہ رہا ہوں کہ جاتے جاتے پھر بچے سے گلے ملنے کے لیے توڑ کر بند کفن باہوں کو پھیلاتی ہے۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں جو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ یہ ذرا لانگ شاٹ نہ لیں تو بڑا بہتر ہوگا۔ میں اپنے دل کے اور درد کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں صرف بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے بہت قریب سے۔ روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں جو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں۔ بھوکا سونے ہی نہیں دیتی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، بھوکا سونے ہی نہیں دیتی یتیموں کو کبھی، جانے کس کس سے کہاں سے مانگ کے لاتی ہے ماں۔
ہڈیوں کا رس پلا کر اپنے دل کے چین کو کتنی ہی راتوں کو خالی پیٹ سو جاتی ہے ماں۔ جب کھلونے کو مچلتا ہے کوئی غربت کا پھول، آنسوؤں کے ساز پر بچے کو بہلاتی ہے ماں۔ مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، مار دیتی ہے تماچا گر کبھی جذبات میں، چومتی ہے لب کبھی رخسار سہلاتی ہے ماں۔ کب ضرورت ہو میری بچے کو اتنا سوچ کر جاگتی رہتی ہے ممتا اور سو جاتی ہے ماں۔ گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، احمد جب یہاں آ رہے تھے تو ایسے ہی ہوا تھا، گھر سے جب پردیس کو جاتا ہے گودی کا پلا، ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں۔ ہاتھ میں قرآن لیے آنگن میں آ جاتی ہے ماں۔ لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں، لوٹ کر واپس سفر سے جب بھی گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں۔ دیر ہو جاتی ہے گھر آ جانے میں اکثر جب ہمیں، دیر ہو جاتی ہے گھر آ جانے میں جب اکثر ہمیں، ریت پہ مچھلی ہو جیسے ایسے گھبرا جاتی ہے ماں۔ مرتے دم بچہ نہ آئے، احمد یہ آپ کے لیے میں بہت دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن اس کو مجھے پتا ہے آپ ابھی ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہوگے، لیکن جب کبھی بھی دیکھو گے یہ میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مرتے دم بچہ نہ گھر آئے اگر پردیس سے، مرتے دم بچہ اگر نہ آئے، بچہ اگر نہ آئے گھر پردیس سے، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، تو وہ تمہیں دیکھ رہی ہیں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں۔ گم رہی کی گرد، گم رہی کی گرد جب نہ جائے میرے چاند پر، گم رہی کی گرد جب نہ جائے میرے چاند پر، بارش ایمان میں یوں روز ٹہلاتی ہے ماں۔ کلمہ پڑھاتی ہے نا روز اماں، بارش ایمان میں روز ٹہلاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، اپنے پہلو میں لٹا کر روز طوطے کی طرح، ایک 12-5-14 ایک 12-5-14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، ایک 12-5-14 ایک 12-5-14 ہم کو رٹواتی ہے ماں۔ دوڑ کر بچے لپٹ جاتے ہیں اپنی ماں سے، جب کبھی دیر سے گھر کو آ جاتی ہے ماں۔ یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو، یہاں پر میں سیدہ ام رباب کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ بتا سکتی ہے بس ہم کو رباب خستتاً کس طرح بن دودھ کے بچے کو بہلاتی ہے۔ مولا علی اصغر کا ذکر ہے، شہر کے دیکھیے، شہر کی ان رانائیوں میں
کھو جائیے، گم ہو جائیے، آپ کو کہیں پر بھی کسی بھی موڑ پر اپنی ماں ضرور یاد آئے گی۔ بس میں صرف آج اتنا بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی ماؤں کا اور اپنے والدین کا بہت خیال کریں، بہت خیال کیجئے، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جو اگر چلی جائے تو پھر کبھی نہیں ملتی۔ شکر کیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ اس نے آپ کو ماں باپ کی دولت سے سرفراز کیا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ احمد رضا قادری ایکسپریس کی پوری ٹیم ہم آپ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، معمول کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ کام تو کرنا ہے۔ بہرحال آج کام کریں گے احمد کے بغیر، لیکن کام کرنا ہے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر آ گیا پیارا